الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے اس پروگرام میں ہوتے ہیں پیارے پیارے سیگمنٹس، مزے کی ایکٹیویٹیز، پیاری پیاری باتیں جن سے ہم علم دین بھی حاصل انشاءاللہ عز و جل آج بھی علم دین حاصل کریں گے۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے، نیت ابھی سے کر لیجئے کہ پروگرام میں اول تا آخر شرکت بھی کریں گے، علم دین سیکھیں گے بھی، اس پر عمل بھی کریں گے، آگے دوسروں تک پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل۔ سوال ہے، اس چیز کا نام بتائیں جس کے ذریعے دانت صاف کرنا سنت ہے۔ کیا سوال ہے؟ اس چیز کا نام بتائیں جس کے ذریعے دانت صاف کرنا سنت ہے۔ اس چیز کا نام بتائیں جس سے دانت صاف کرنا سنت ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے گا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے گا۔ نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچے، اس سیگمنٹ میں ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں۔ آپ میں سے کس کو صلاۃ السلام آتا ہے؟ یا نبی السلام علیکہ۔ چلیں آج مل کے پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
کا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میری آنے والی نسل تیرے عشق ہی میں مچلے میری آنے والی نسل تیرے عشق ہی میں مچلے انہیں نیک تم بنانا انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہم نے حدیث پاک سنی کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے گا، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہو سکے تو ہمارے جو آس پاس ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے جو مسلمان بھائی ہوتے ہیں، ہمیں ان کی پریشانی بھی دور کرنی چاہیے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ امامہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ صرف بہت ساری چیزیں سنت ہیں، ہمیں وہ بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت بھی کرنی ہے۔ آج آپ نے حدیث پاک سنی، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو یہ 3 کام کرے گا وہ اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ پاک کے عرش کا سایہ ہوگا، اور جو 3 لوگ ہیں وہ اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا سوال ہے اس چیز کا نام بتائیں جس کے ذریعے دانت صاف کرنا سنت ہے، اس چیز کا نام بتائیں جس کے ذریعے دانت صاف کرنا سنت ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ ہاں، ہمارا اسلام سیگمنٹ کا نام نہیں ہے، پروگرام کا نام ہے ہمارا، اور سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آ جائیں، سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آسان سوالات۔ تو ٹیم اے سے سٹارٹ کریں گے، اور رول بتائیں بھائی، کوئی رول بتا دیں، جلدی سے بتائیں۔ حمزہ بھائی رول بتائیں۔ اگر آپشن لے کے جواب درست دیا تو 1 پوائنٹ ملے گا، اگر بغیر آپشن لیے جواب درست دیا تو 2 پوائنٹ ملیں گے، آپشن لیا یا نہیں لیا جواب غلط دیا تو 0 پوائنٹ ملے گا، اور اگر ہنس گئے تو کسی کا جواب غلط ہوا یا کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو -5 ہو جائیں گے۔ چاہے آپ لوگوں سے غلطی ہو یا میرے سے غلطی ہو، ہمیں ہنسنا، چاہے ہمارے ویورز ہیں جو ان سے غلطی ہو جائے تو ہمیں ہنسنا کسی پر بھی۔ ٹیم اے سے پہلا سوال ہے، لیکن چیٹنگ بھی کسی کو نہیں کروانی، ٹھیک ہے؟ ٹیم اے سے پہلا سوال ہے، قیامت کے دن کس فرشتے کے پکارنے پر تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ نہیں، بتانا نہیں ہے، مشورہ نہیں کرنا، جس کو آئے گا ہاتھ اٹھائیں گے۔
مائک میں آپشنس. آپشن. سوال یہ ہے قیامت کے دن کس فرشتے کے پکارنے پر تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ اور آپشنس حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام. جی حمزہ بھائی. حضرت اسرافیل علیہ السلام. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. آپ کچھ کہیں گے کیا؟ سیدھے ہاتھ سے بھیا مائک لینا ہے. جی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام یا حضرت اسرائیل علیہ السلام؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. بھیا آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت روح علیہ السلام. ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام یا حضرت اسرافیل علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام یا حضرت اسرافیل علیہ السلام یا حضرت جبرائیل علیہ السلام؟ چلیں آپ مشورہ کر لیں بس. نہیں 2-3 بچے کہہ رہے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، کچھ بچے کہہ رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام. تو کتنے بچے کہہ رہے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام؟ آپ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں. 3 بچے کہہ رہے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام اور 2 بچے کہہ رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. سوال یہ ہوا تھا قیامت کے دن کس فرشتے کے پکارنے پر تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام. آپ تینوں کا جواب درست ہے. چلیں یہ بتائیں کہ ہوا چلانا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ ہوا تو سب کو اچھی لگتی ہے لیکن ہوا چلانا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. ہوا رب کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے. اگر ہوا بند ہو جائے تو انسان مر بھی سکتا ہے نا، آکسیجن ختم ہو جائے تو. سوال یہ ہے کہ ہوائیں چلانا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ آپشنس حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام یا حضرت اسرافیل علیہ السلام. بھیا آپ بتائیں. حضرت میکائیل علیہ السلام. آپ بتائیں. حضرت میکائیل علیہ السلام. آپ بتائیں. حضرت میکائیل علیہ السلام. آپ بھی بتا دیں. حضرت میکائیل علیہ السلام. حضرت میکائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں بلکہ آپ کا جواب غلط ہے. تو جواب درست ہے، وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. ہوائیں چلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے معصوم فرشتے ہیں. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہوائیں چلانا. اور بھی ذمہ داری ہے لیکن ہوائیں چلانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے. ٹیم اے سے سوال ہے اللہ پاک نے بارش برسانے کی ذمہ داری کس فرشتے کو عطا فرمائی ہے؟ ہوائیں تو چلانا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے ہمیں تو معلوم ہو گیا، لیکن بارش برسانا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان کو اٹھانے دیں. آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. اچھا آپ بتائیں. حضرت میکائیل علیہ السلام. حضرت میکائیل علیہ السلام. آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. آپ بھی کچھ کہیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے مائک لیں گے سب سے پہلے تو آپ. اکرم میکائیل علیہ السلام. آپ بھی کچھ کہیں گے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. حضرت میکائیل علیہ السلام. دوبارہ کہیں، ہنسنا نہیں ہے. دیکھیں حضرت میکائیل علیہ السلام. اللہ پاک نے بارش برسانے کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. آپ سب کا جواب درست ہے. ٹیم بھی سوال ہے آپ سے، روح قبض کرنا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ روح قبض کرنا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ روح قبض کرنا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ بتانا نہیں ہے؟ نہیں دیکھ رہا ہوں میں. جی آپشن حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت مالک علیہ السلام، حضرت رضوان علیہ السلام. آپ بتائیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. روح قبض کرنا حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے. آپ سب کا جواب درست ہے. پیارے بچوں آپ لوگوں سے سوال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سن کر درود پاک نہ پڑھنے والے کو حدیث پاک میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ اکبر. ایسے شخص بھی ہوگا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک سنے لیکن درود پاک نہ پڑھے. اس کو حدیث پاک میں کیا کہا گیا ہے؟ آپ بتائیں. کنجوس. 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 کنجوس کہا گیا ہے. پیارے بچے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس ہے وہ شخص. عرض کی گئی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کنجوس کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. دوبارہ حدیث پاک سناتا ہوں، غور سے سنیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنجوس ہے وہ شخص. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنجوس کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. اللہ اکبر. تو وہ کون ہے؟ کنجوس ہے. ہمیں چاہیے کہ جب بھی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو ہمارے زبان سے، ہمارے لبوں سے درود پاک نکلنا چاہیے. ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹیمی سوال ہے آپ سے قرآن پاک میں کس نیک کام کے بدلے نعمتوں میں اضافہ کا وعدہ کیا گیا ہے؟ قرآن پاک میں کس نیک کام کے بدلے نعمتوں میں اضافے کا وعدہ کیا گیا ہے؟ قرآن پاک پہ کہیں گے قرآن پاک میں کس نیک کام کے بدلے نعمتوں میں اضافے کا وعدہ کیا گیا ہے؟ آپشن شکر، صبر، عاجزی. شکر 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 شکر. شکر. جی ہاں شکر آپ کا جواب درست ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. اللہ پاک ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والا بندہ بنائے اور اللہ پاک ہمیں اپنی ناشکری سے بچا کر رکھے. آمین. تو پیارے بچے جب بھی اللہ پاک کی نعمت ملے تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ پاک کا کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. ٹیم بی سے سوال ہے، ٹیم اے سے سوال ہے نعمت ملنے پر کیا کہنے سے وہ نعمت محفوظ ہو جاتی ہے؟ پیارے بچوں نعمت ملی، ہم نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ. بتایا گیا، میں دیکھ لیا میں نے. ہم نے کہا الحمدللہ، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت ہمارے پاس باقی رہے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ جواب درست دیں گے تو آپ کو 1 پوائنٹ ملے گا. سیدھے ہاتھ سے مائک لیتے ہیں. جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. انہوں نے جواب دیا ماشاء اللہ، بلکہ ہمارے اسکرپٹ میں جو لکھا ہے وہ ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. آپ جواب نہیں دے سکے اور آپ کو نمبر نہیں ملے گا. جواب جو ہے وہ ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو پورا جواب نہیں ہوا نا. دے دیں آدھا نمبر. دے دیں نہیں دیں دے دیں آدھا نمبر. ان کے زیادہ ہیں پھر تو چھوڑ دیں، پھر نہیں دیتے. صحیح ہے. پیارے بچوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا فرمائے پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. لا قوت الا باللہ یعنی جو اللہ پاک چاہے نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے. یعنی اللہ پاک کا شکر ادا کرے تو وہ شخص اس نعمت میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا. یعنی اس کی نعمت محفوظ ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹیم بھی سوال ہے آپ سے دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی اعلیٰ عظیم نعمت کیا ہے؟ آپشن ایمان، آپشن ملیں گے نا، صحت یا شہرت؟ ایمان. 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 جی ہاں پیارے بچوں دنیا کی سب سے بڑی ترین عظیم نعمت ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان. اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سارے مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ میں کتنے پوائنٹس ہیں آپ لوگوں کے؟ 5. آپ کے؟ چلیں پیارے بچوں آپ لوگوں سے کیا سوال ہوا ہے
یہ بتاتا ہوں سوال ہے اس چیز کا نام بتائیں جس کے ذریعے دانت صاف کرنا سنت ہے. اس چیز کا نام بتائیں جس کے ذریعے دانت صاف کرنا سنت ہے. اس چیز کا نام بتائیں جس کے ذریعے دانت صاف کرنا سنت ہے. اس کے علاوہ آپ بہت ساری چیزیں بتا سکتے ہیں. ہم کچھ کورس کو پروگرام میں شامل بھی کر لیتے ہیں. My name is Kucheka. I'm from Oman. آپ کے سوال کا جواب ہے مسواک کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. جزاک اللہ خیر. آمین جزاک اللہ خیر. بازی آپ نے پروگرام میں کال کی لیکن کچھ دنوں کے بعد کال کیا. ڈیلی کالس کیا کریں. نیکسٹ. میرا نام محمد خضر ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ مسواک سے دانت صاف کرنا سنت ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. خضر نے پروگرام میں کال کیا. ڈیلی کالس کیا کریں. نیکسٹ. میرا نام عائشہ ہے. میں الگ سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ سے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے مسواک. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. پروگرام میں کال کیا آپ نے بہت ہی پیارے انداز سے. آپ بھی روزانہ کال کیا کریں. نیکسٹ. میرا نام حمزہ ہے. میں عرب سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے مسواک. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. پروگرام میں کال کیا آپ نے. نیکسٹ. میرا نام احمد ہے. میں ادب سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے مسواک. جزاک اللہ خیر. پروگرام میں کال کیا. آپ دونوں جو کالر سے لاسٹ والے آپ بھی روزانہ کال کیا کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا. پروگرام میں کال کیا آپ نے. آپ کا جواب درست ہے یا آپ سے غلطی ہو گئی ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو پروگرام کی اختتام پر پتہ چل جائے گا. تو پیارے بچوں سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اس چیز کا نام بتائیں جس کے ذریعے دانت صاف کرنا سنت ہے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. جس کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. پیارے بچوں سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ ٹیم میں سے حمزہ بھائی آپ آ جائیں. مائک لے کے آئیے گا. سوال ہے کس نبی علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت ادریس علیہ السلام یا حضرت یونس علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام. سوال یہ ہوا ہے کس نبی علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. سیدھے ہاتھ سے. جزاک اللہ خیر. ٹیم بی سے آپ آ جائیں. جو بھی آئیں گے اپنی شرٹ بھی ٹھیک کریں گے, دامن وغیرہ, اور پانچے بھی دیکھیں گے ٹخنوں سے اوپر ہے یا نہیں. سوال ہے قرآن پاک کے پارہ نمبر 15 کی پہلی سورت کا نام بتائیں. قرآن پاک کے پارہ نمبر 15 کی پہلی سورت کا نام بتائیں. سورہ نور, سورہ توبہ, سورہ بقرہ, سورہ انعام, سورہ ابراہیم, سورہ یونس, سورہ محمد, سورہ آل عمران, سورہ مریم, سورہ یاسین, سورہ طور, سورہ جمعہ, سورہ رحمان, سورہ ناس, سورہ بنی اسرائیل, سورہ نحل. وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں بس بس کی. سورہ انعام. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 go. سوال یہ ہوا تھا قرآن پاک کے پارہ نمبر 15 کی پہلی سورت کا نام بتائیں. کیا ہے سورت؟ سورہ معاہدہ. سورہ مائدہ. بلکہ جواب بھی درست نہیں ہے. جواب ہے سورہ بنی اسرائیل. آپ جواب ہی دے سکے. تشریف رکھیں. ٹیم اے سے کون آئیں گے؟ اچھا آپ ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے. آپ آ جاتے. آ جائیں آپ آ جائیں. آپ بھیا آپ آ جائیں. حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کے خوف سے کتنے سال روئے تھے؟ معلوم ہے؟ مشورہ کر لیں. حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کے خوف سے کتنے سال روتے رہے؟ یہاں بلکہ نہیں, اس کے جواب یہاں پہ. ایک سیکنڈ. یہاں سے
حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کے خوف سے کتنے سال روتے رہے؟ 14 سال یا 2 سال؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کے خوف سے کتنے سال روتے رہے؟ 300 سال 300 سال 300 سال سوال ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کے خوف سے کتنے سال روتے رہے؟ جواب ہے 300 سال۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ٹیم بی میں سے کوئی بھی آ رہے ہیں وہ آپشن وہ کر سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کون آ رہے ہیں؟ آپ اچھا چلیں۔ سوال بہت ہی آسان ہے کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی؟ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پکا؟ سوچ لیں، مشورہ کرنا تو کر لیں۔ چلیں میں مشورہ دوں، اسی کو رہنے دیں۔ سوال ہوا تھا بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ، تشریف رکھیں۔ پیارے بچوں، آپ میں سے کسی کو کوئی کلام یاد ہے؟ کوئی کلام یاد ہو اچھا سا؟ کون سا؟ چلیں مائک دیں ان کو، 2 اشعار سنیں۔ اور حمزہ بھی کون سا کلام یاد ہے آپ کو؟ آپ سوچیں جب تک ان سے ہم کرتے ہیں، ٹھیک؟ اے ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کون میں تو سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کون میں تو سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کون میں تو سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ او صاف تو سب نے پائے ہیں، او صاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تو سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ختم رسول مکی مدنی، ختم رسول مکی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اور پیارے بچوں، کوئی ہی نہیں ہوتا، کوئی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ۔ آپ بھی کچھ سنا رہے ہیں؟ چلیں سنائیں، یہ لیں مائک لیں۔ آپ کیا سنا رہے ہیں؟ کیا بتاؤں کہ کیا سنیں۔ کیا بتاؤں
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا منہ، بس میرا بس میرا منہ دام مدینہ ہے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، سارے مل کے کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ ایک اور کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام اسما ہے، میں گجرانوالہ سے عرض کر رہی ہوں، آپ کے سوال کا جواب ہے مسواک۔ مسواک، ماشاء اللہ آپ نے پروگرام میں کال کی۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں دعا سنیں۔ ہمارا اسلام، پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا۔ چلیں بھائی، قرآن پاک پڑھنے کی کیا دعا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ قرآن پاک پڑھنے کی دعا منا آپ کو معلوم ہے؟ اپنا نام بتائیں بھائی، سب سے پہلے آپ صحیح بیٹھیں، اپنا نام بتائیں صحیح سے، جلدی سیدھا سیدھا مائک لیتے ہیں، سیدھے بیٹھے جلدی سے۔ چلیں میں آپ کے پاس آیا تو آپ کو صحیح بٹھاتا ہوں پہلے۔ گڈ، ماشاء اللہ، اس طرح بیٹھ جائیں۔ اپنا نام بتائیں، نام کیا ہے آپ کا؟ محمد رضا۔ محمد رضا، قرآن پاک پڑھتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کے بھائی ہیں؟ نہیں، چلیں مائک دیں ان کو۔ چلیں آپ بھی بتا دیں قرآن پاک پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں قرآن پاک پڑھنے کی دعا سنائیں بھائی، سارے مل کے سنا دیں۔ الرحمن الرحیم۔ اور پیارے بچوں جب بلندی پر چڑھیں تو کیا پڑھنا چاہیے، اور جب اتریں تو؟ پیارے بچوں آج کے سوال تھا اس چیز کا نام بتائیں جس کے ذریعے دانت صاف کرنا سنت ہے، اور جواب ہے مسواک۔ جنہوں نے جواب دیا ان سب کا جواب درست ہے۔ جنہوں نے پروگرام دیکھا، جنہوں نے کالز کی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا۔ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں، ہمیں دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، بچوں کا مدد